الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم و امیر کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سن 2020 کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 215 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,24,000 ہو گئی ہے۔ اور روس نے آج بحیرہ اسود میں ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جبکہ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے مابین لڑائی بدستور جاری ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ صاحب اسم و امیر اور جمہوریہ ترکی کے صدر کی بات چیت میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور باہمی دلچسپی کے دیگر کئی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ارجنٹینا کے سفیر کارلوس البرٹو فرنانڈس نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم و امیر نے ارجنٹینا کے سفیر کو ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ جواب میں ارجنٹینا کے سفیر نے قطر میں ان کے قیام کے دوران حکومت کے افسران کی جانب سے تعاون کے لیے صاحب اسم و امیر کا شکریہ ادا کیا، جس کی بدولت انہیں اپنے سفارتی مشن کو کامیاب بنانے میں مدد حاصل ہوئی۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے ارجنٹینا کے سفیر کارلوس البرٹو فرنانڈس نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ارجنٹینا کے سفیر کو ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفانٹینو نے بھی ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور فیفا کے مابین تعاون، خاص طور پر سن 2022 میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد سے متعلق تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسپورٹس سے متعلق متعدد ایشوز بھی زیر بحث آئے۔ اس ملاقات کے بعد صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی صدارت میں سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سن 2020 کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا، فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفانٹینو بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں صاحب اسم و امیر کے ذاتی نمائندے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کے آغاز میں کابینہ نے سوڈان کی حکومت اور سوڈان کے انقلابی فرنٹ اور مسلح گروپوں کے مابین امن سمجھوتے کو خوش آمدید کہا۔ اس سمجھوتے کے موقع پر ریاست قطر کے نمائندے نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے کابینہ کو ملک کے اندر کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کے بارے میں بریف کیا۔ بعد ازاں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج صبح برطانیہ کے وزیر تجارت، ایندھن اور صنعتی حکمت عملی آلوک شرما کے ساتھ ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ آج کی اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر ایندھن اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات زیر بحث آئے۔
قطر کے اٹارنی جنرل علی بن فتائس المری نے ملک کے اندر منی لانڈرنگ میں ملوث مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ احکامات متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات کے بعد جاری کیے ہیں، جن سے فنڈز کو منی لانڈرنگ کے جرم میں استعمال کیے جانے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے ایسے تمام مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے اور اس معاملے میں ضروری تحقیقات شروع کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے وزرائے محنت کے چھٹے اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت وزارت ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور میں لیبر افیئرز کے شعبے کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری محمد حسن العبید علی نے کی۔ اجلاس میں محنت کے شعبے میں سپریم کونسل کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 وبا کے خاتمے کے بعد خلیج کے علاقے میں مشترکہ حکمت عملی سے متعلق GCC کے جنرل سیکریٹریٹ کے ویژن اور سن 2020 اور 2025 کے دوران GCC کی ممبر ریاستوں میں لیبر اور مین پاور یعنی افرادی قوت کے شعبوں میں مشترکہ حکمت عملی کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 238 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 215 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,24,000 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس سے متاثرہ 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے ملک کے اندر غیر قطری باشندوں کو پراپرٹی کے مالکانہ حقوق دینے سے متعلق حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اصول و ضوابط اور شروط اور ان علاقوں کے تعین کی اہمیت پر زور دیا ہے جہاں غیر قطری باشندے پراپرٹی خرید سکتے ہیں یا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدامات ملکی معیشت کو فروغ دینے کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ محمد حنیف اکمل نے کہا ہے کہ قطر کے رول اور اس کی کوششوں کے نتیجے میں افغانستان کے اندر امن کی بحالی میں بڑی مدد ملی ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدر محمد اشرف غنی کے قطر کے دورے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد افغانستان کے اندر امن عمل کو کامیاب بنانا ہے، اور دوسرا مقصد قطر کے ساتھ باہمی روابط اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ دونوں ملکوں کے موجودہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر محمد اشرف غنی اور ان کے وفد کے ممبران نے قطر کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے جو نہایت کامیاب رہے۔ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اہم شہروں کو نشانہ بنانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ دنیا اسنا معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے اس خطے میں فوری جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ نگورنو کاراباخ کے تنازع کے حوالے سے آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان لڑائی ایک علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ 11 دنوں سے جاری اس لڑائی میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین لڑائی میں اب تک 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کی سرحدیں آذربائیجان اور آرمینیا سے ملتی ہیں۔ آج ٹیلی ویژن پر اپنے ایک بیان میں صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ کہیں اس خطے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا ٹوکیو میں اجلاس ہوا ہے، جس میں اس خطے کے اندر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے سے متعلق ممکنہ تدابیر کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس 4 فریقی اتحاد کے اجلاس کے آغاز میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اس اتحاد میں شراکت دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ممالک اور عوام کو بقول ان کے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی کرپشن، استحصال اور جبر سے بچانا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ جانے کے بعد مائک پومپیو اپنا جاپان کا دورہ مختصر کر کے کل وطن واپس روانہ ہو گئے تھے۔ روس نے آج بحیرہ اسود میں ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی آج 68ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔
یاد رہے کہ صدر پیوٹن نے مارچ سن 2018 میں اپنی ایک تقریر میں ہائپرسونک میزائلوں اور روس کی فوج کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری کی بات کی تھی۔ انہوں نے آج کیے گئے کروز میزائل ٹیسٹ لانچ کی تعریف کی ہے۔ اور امریکہ کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملے اور فوج کے دیگر اعلیٰ اہلکاروں نے احتیاطی طور پر خود کو کرنٹین کر لیا ہے، جبکہ امریکی وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ مشیر سٹیفن ملر کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے۔ واضح ہے کہ جنرل مارک ملے نے چند اعلیٰ فوجی افسران کے ہمراہ گزشتہ ہفتے امریکی کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈر ایڈمرل چارلس رے کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کی تھی، جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسمو امیر کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سن 2020 کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 215 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,24,000 ہو گئی ہے۔ اور روس نے آج بحیرہ اسود میں ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جبکہ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے مابین لڑائی بدستور جاری ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔